جو ڈرگ ہے وہ ایک ایسی کموڈٹی ہے کہ اگر اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی سپلائی بھی لوگ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، کراچی کے علاقے ضلع جنوبی میں طلبہ اور نوجوانوں کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے پولیس کی جانب سے آگاہی مہم کے ساتھ ساتھ منشیات فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ تعلیمی اداروں میں طلبہ کو منشیات کے نقصانات سے آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اس ناسور سے بچایا جا سکے۔ ان اقدامات اور مستقبل کی حکمت عملی کے حوالے سے ڈی آئی جی پولیس جنوبی کا کہنا ہے کہ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے بالکل اس کی صحیح نشاندہی کی ہے کہ جو ضلع جنوبی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، چونکہ کراچی کے جتنے بھی پوش ایریاز ہیں اور اس کے علاوہ جو اولڈ سٹی ہے جیسے اس میں لیاری یا صدر کا علاقہ آتا ہے وہ ساؤتھ کے اندر آتا ہے، تو یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ آج کل میں سمجھتا ہوں کہ وہ ولنریبل ہے، اور چونکہ جو ڈرگس کی ایکسیس ہے وہ بہت زیادہ آن لائن ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ بہت زیادہ چینج کو ایکسیلریٹ کر رہا ہے آج کل کے زمانے میں۔ تو یوتھ کی حفاظت اور اسپیشلی ڈی ایچ اے کے یوتھ کی حفاظت، چونکہ ڈی ایچ اے کی یوتھ جو ہے وہ پورے کراچی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایسی کارروائیاں اور ایسی اسٹریٹجی بنائی ہے جس کے تحت جو یوتھ ہے جو کہ ایک فرنٹ رنر ہے ہماری نیو جنریشن کی، اس کو کیسے بچایا جا سکے۔ اس کا جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ 3 پرونگ اسٹریٹجی ہے، جس کا سب سے پہلا پلر جو ہے وہ اویئرنیس کے اوپر ہے، اور اویئرنیس بیس کرتی ہے آؤٹ ریچ کے اوپر کہ ان کو کیسے ہم ان تک پہنچیں، اپنی آواز پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے اگینسٹ نہیں ہیں، ہم ان کے سپورٹرز ہیں، ہم ان کے اسسٹنس کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس بیانیے کو وہاں تک پہنچانا اور کوشش کرنا کہ وہ اس کو پازیٹیولی ایبزارب کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے جو میڈیم ہے وہ بنایا ہے بیسیکلی کمیونٹی کو، اور اس کے اندر کمیونٹی کے اندر بھی جو ہے ڈفرینٹ چیزوں کو، جیسے کہ ہم اسکولز ہیں ان کو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں، کالجز کو شامل کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ایسے تمام انسٹیٹیوشنز جو کہ جہاں پر یوتھ اپنا ٹائم گزارتے ہیں، جیسے کہ لائبریریز ہو گئی یا پھر جمز ہو گئے، جیسے سپورٹس کے ڈفرینٹ جو ہیں، جیسے آج کل جو ہے وہ ٹینس جو ہے وہ بہت پاپولر ہے، پیڈل جو ہے وہ بہت پاپولر ہے، تو ہم نے ایسے پیڈل ٹینس کے جو ہیں وہ ڈفرینٹ جو تھیٹرز ہیں ان کے آرگنائزرز کے ساتھ رابطہ کیا، ان کے ساتھ ہم پارٹنرشپ کر رہے ہیں تاکہ ہم جتنی بھی یوتھ ہے اس کو اپنے ساتھ جو ہے نا وہ ملا کے اس چیز کو کمبیٹ کریں۔ سیکنڈ جو ہے جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ لا انفورسمنٹ کے اوپر ہے کہ ہم ان تمام ایریاز کے اوپر فوکس کریں جہاں پر جو ہے یہ ڈرگز جو ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں، جہاں ان کی سپلائی، اس سپلائی چین کو روکنا، اس میں ڈینٹ ڈالنا، اور ایسے تمام لوگوں کو جو کہ یہ چیزیں فراہم کر رہے ہیں ان کو ہم نے آف دا اسٹریٹ کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور ان کو جیل میں ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو تعلیمی ادارے ہیں اس کے اطراف جو منشیات فروشی کے خلاف پولیس نے کیا خصوصی اقدامات حکمت عملی بنائی ہے؟ دیکھیں، ہم نے ایک تو یہ کیا کہ اسپیشل برانچ کے ساتھ مل کے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم رینکنگز کریں، ان کی اسیسمنٹ کریں، اس اسیسمنٹ کی بیسس کے اوپر رینکنگ کریں، ہم دیکھیں کہ کون کون سے ادارے ہیں جو زیادہ ولنریبل ہیں، کیسی لوکیلٹی میں موجود ہیں، یہاں پر وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو کسی طرح سے ایکسیس حاصل کر چکے ہیں یا ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ڈرگز کو سپلائی کروا سکے۔ تو ہم نے اس جو ولنریبلٹی انڈیکس تھا اس کی اسیسمنٹ کی، اور جب ہم نے دیکھا کہ جیسے فار ایگزامپل ضلع جنوبی کے اندر اگر 10 یونیورسٹیاں ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اس میں 3 یونیورسٹیاں ایسی تھیں جو کہ بہت ولنریبل تھیں، ان یونیورسٹیوں کے اوپر جو ہے ہم نے واچ رکھنا شروع کر دی۔ اس کے لیے ڈفرینٹ ہم نے کولیبریشن بھی کی ان کے ٹیچنگ سٹاف کے ساتھ، اس کے علاوہ
ہم نے وہاں پر جو پچھلے 1 سال سے ہم نے ایک علیحدہ فورس ریز کی تھی ضلع جنوبی کے لیے، جس کا نام ہم نے رکھا تھا C2SA، جو کیمپس سیکیورٹی اینڈ سبسٹنس ابیوز واچ کے طور پہ کام کر رہی تھی، اس کی وہاں پر ڈپلائمنٹ کی۔ اور جیسا کہ کیمپس کے اندر تو ڈرگس کی فراہمی کا جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر کیمپس کے باہر آس پاس جو ہیں ایسے ریسٹورانٹس ہیں، ایسے لگے ہوئے ہیں اس قسم کے آؤٹلیٹس ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ کارٹس ہیں جہاں پر لوگ ایسی چیزیں فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کیمپس کے ساتھ ہی جو ہے وہ فوڈ پینڈا کا اسٹال لگا دیتے ہیں، اور وہاں پر سے بھی یہ کی جا سکتی ہے۔ تو ہم نے پچھلے 6 مہینے کے اندر بڑا ایک پروسیس کیا، پینس ٹیکنگ پروسیس تھا، اور ہم نے اس اسیسمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی رینکنگ کی، اور رینکنگ کرنے کے بعد پھر ہم نے وہاں پر اپنی ڈپلائمنٹ کی۔ اور الحمدللہ اب ہمیں جو پہلے ہمیں کافی شکایت مل رہی تھی پیرنٹس کے ساتھ اور اسکول انتظامیہ سے، ابھی ہمارا ان کے ساتھ ایسا ریپو قائم ہو گیا ہے کہ جب بھی کبھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے ہم فوراً جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنی جو پہلا ہمارا پلر تھا اویئرنیس کا، ہم نے اسکولز اور کالجز جو ہیں ان سے 150 میٹر کے فاصلے کے اوپر جو ہے نو اسموکنگ زونز جو ہیں ان کو ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ ایسی ڈرگز کا پری کرسر جو ہے عام طور پر اسموکنگ ہی ہوتی ہے، تو اسموکنگ کلچر جو ہے اس کو بھی ود ان انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے، اور اس کو ہم اسکول انتظامیہ کالج انتظامیہ کے ساتھ مل کے اس کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں کافی زیادہ جو ہے وہ کامیابی ملی ہے۔ وی ہیو میڈ کوائٹ سم ہیڈ وے اینڈ وی لک فارورڈ۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے سندھ کے اندر جو ہیں یہ UN کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں ویریس کیمپسز کو جو ہے وہ یونیورسٹی کیمپسز کو یہ کروا رہے ہیں، ڈکلیئر کروا رہے ہیں نان اسموکنگ زونز۔ اس میں ابھی تو 2 جو یونیورسٹیاں کراچی کے اندر ہیں، کراچی یونیورسٹی ہے اور ایک اور یونیورسٹی ہے، اور باقی جو 4 یونیورسٹی ہیں وہ انٹیریئر سندھ کے اندر ہیں، جامشورو کے اندر ہیں۔ تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنا بھی جو جیسے ساؤتھ ڈسٹرکٹ ہے اس میں بھی ایسی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں بالخصوص یونیورسٹیاں جو ہیں ان سے سٹارٹ لیں، اور ان کو نان اسموکنگ جو ہے وہ زونز ڈکلیئر کروائیں، اور وہاں پر کسی قسم کی بھی اسموکنگ جو ہے نہ صرف وہ ایک لیگلی پینلائزیبل آفینس ہوگا، بلکہ اس کے علاوہ اس کی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل جو ہے اس کی بھی پروسیڈنگ جو ہے وہ ٹیچرز، اسکول یونیورسٹی انتظامیہ یا اسی طرح سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے خلاف کی جا سکے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آخر میں ایک سوال کہ کیا مؤثر حکمت عملی ہو سکتی ہے منشیات فروشی کے جو لوگ ہیں ان کو دور کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے کانٹیکس میں تو اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ جو ڈرگ ہے وہ ایک ایسی کموڈٹی ہے کہ اگر اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی سپلائی بھی لوگ کرتے ہیں، مگر یہ دس از مور لائک اے چکن اینڈ ایگ سچویشن۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ سپلائی اگر بند ہو جائے تو ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی، تو ہم اس کنٹینیوم جو ہے اس کے اندر ہی کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں فیکٹرز کو دیکھا جا سکے، ڈیمانڈ کو بھی ہم کم کریں اور اس کی جو سپلائی ہے اس کو انشور کروائیں کہ وہ بالکل زیرو کے اوپر چلی جائے۔ تو مگر چونکہ ایک ہاٹ کموڈٹی ہے یہ ڈرگ جو ہے، تو لوگ نت نئے طریقوں سے ہی اس کو جو ہے وہ اس بین کو یا اس پروہیبشن کو وہ بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے آپ دیکھیں کہ پولیس اگر سڑکوں پہ سختی کر دیتی ہے تو کچھ لوگ کوریئرز کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایئرپورٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ ایئر اور لینڈ روٹ کو چوک کرتے ہیں تو سی روٹ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈرگس کو اپنے جسم کے اندر چھپا لیتے ہیں، نت نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس لیے لا انفورسمنٹ کو ایک تو بہت زیادہ آن دا ہمیشہ جو ہے نا اپڈیٹ رہنا چاہیے، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں، کسی میول کا استعمال کر رہے ہیں تو ان کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اپنے چیک پوسٹ کے اوپر، اور ان کو ہم اپلیکینٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ تو ہے کہ بارڈر کنٹرول لا انفورسمنٹ ٹو کنٹرول دا سپلائی۔ جو ڈیمانڈ سائڈ ہے جس میں بتا چکا ہوں کہ اس کو اویئرنیس کریٹ کریں، ایسا کلچر جو ہے وہ ہم کریں، اس میں اسکول اور کالجز کے علاوہ پیرنٹس کی بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے،
اور ہم نے ابھی ریسنٹلی جو تھا وہ ایک ایسی ڈرافٹ جو ہے وہ اینٹی ڈرگ پالیسی جو ہے اس کو ہم نے سرکولیٹ کیا ہے، اور ضلع جنوبی کے اندر ہم نے ایک ایسی کولیشن بنائی ہے جس میں پیرنٹس ہیں، اس کے علاوہ ٹیچرز ہیں، اسکول کی انتظامیہ ہے اور سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو مل کے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں اکراس دی بورڈ کہ جو ڈرگ ٹیسٹنگ ہے بچوں کی آن ایڈمیشن اس کو مینڈیٹری بنایا جا سکے، ان کے بیگز، ان کے لاکرز، ان کی تلاشی جو ہے اس کو بھی مینڈیٹری ہو، اور اگر اسی طرح سے کسی بچے کی کوئی ایسی آتی ہے تو اس کو وکٹم سمجھا جائے، اس کو offender مت سمجھا جائے، اور اس کی تشخیص کے لیے کوئی ایسے سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اسکول میں موجود ہوں جو کہ بچے کی تشخیص بھی کر سکیں اور اس کا علاج کرنے کے بھی دے سکیں۔ اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اسکولز تو نہیں مگر یونیورسٹیوں کے لیول کے اوپر ایسی اینٹی ڈرگ کمیٹیز بنائی جائیں جس میں اسکول انتظامیہ، لا انفورسمنٹ کے لوکل جو وہ لوگ ہیں، اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ موجود ہو جو کہ ریگولرلی ملیں اور اب کسی بھی کیمپس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے ایسے اقدام اٹھائیں مل کر، جس سے جو اینٹی ڈرگ جو ہے وہ کیمپین جو ہے اس کو مزید سے مزید کامیاب بنایا جا سکے۔ کراچی میں ساؤتھ زون پولیس نے نوجوانوں اور طلبہ کو تمباکو نوشی اور منشیات سے بچانے کے لیے آگاہی مہم شروع کی ہے۔ اس مہم کے تحت پارک اور تعلیمی اداروں کے اطراف کو نو اسموک زون قرار دیا گیا ہے تاکہ بچوں اور نوجوانوں کو صاف، محفوظ اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات سے پاک اور صحت مند معاشرہ بنانے کے لیے شہریوں، والدین اور اساتذہ کا تعاون بھی بہت ضروری ہے۔ سفیر رشید، آزاد ڈیجیٹل، کراچی۔